اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے، اور اس کا پارٹ 1 ہم نے کر لیا تھا۔ آج اس کا پارٹ 2 ہم مطالعہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، یعنی آپ کی بہادری، کتنے آپ بہادر تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک شجاع ترین کون شخص ہے؟ شجاع ترین مطلب بہادر ترین، سب سے بہادر کون شخص ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہے تھے حضرت علی۔ سب نے عرض کیا آپ، یعنی حضرت علی کو ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہی بہادر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑے سے لڑتا ہوں، یعنی میں اپنے سے بہادر سے کبھی نہیں لڑتا، میں اپنے برابر کے جوڑے سے ہی لڑتا ہوں۔ یہ بھی ان کی عاجزی تھی بیسیکلی، تو ورنہ ایک بہت بڑا بہادر تھا عرب کا، عمر بن عبدو اس کا نام تھا، جو غزوہ احزاب میں اس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، وہ بہت بہادر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 بندے پہ، تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ تو حضرت علی بھی واقعی بہت بہادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اپنے کو تو پھر بندہ عاجزی کے طور پہ نہیں کہتا۔ تو انہوں نے کہا میں تو اپنے برابر کے لوگوں سے ہی لڑتا تھا، یہ کوئی شجاعت نہیں۔ تم شجاع ترین شخص کا نام لو، یعنی تم بہادر ترین شخص کا نام لو۔ سب نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شجاع ترین حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب انہوں نے اس کی مثال دی کہ کیسے۔ فرماتے ہیں کہ یوم بدر میں، یعنی جب غزوہ بدر ہوا تھا، اس دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون رہے گا کہ مشرکین کو آپ پر حملہ کرنے سے باز رکھے۔ یعنی جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے نا، کمانڈر ان چیف، جیسے کوئی بھی کسی جماعت کا سربراہ ہے تو اس کو آپ ایک جگہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہوں گے، تاکہ پوری فوج کو آرڈر دینے ہوتے ہیں کہ کدھر کو حملہ کرنا ہے، ادھر سے نہیں کرنا، ادھر کو جائیں، ادھر جائیں، اس کو دیکھو۔ تو وہ کمانڈر جو ہے اس کی ایک خاص جگہ ہونی چاہیے، تو وہ آپ سائبان بنا دیا کہ آپ وہاں بیٹھیں۔ لیکن ظاہر ہے کمانڈر ان چیف کے ارد گرد تھوڑی بہت تو فوج ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ادھر سے کوئی فوجی آ کے دشمن کا تو ان کو شہید کر دے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا گیا۔ تو صحابہ سارے کھڑے تھے سامنے، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور پاک کی کون حفاظت کرے گا؟ تو کوئی بھی آگے نہیں آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں حفاظت کروں گا۔ اور یہ کس وجہ سے بہادری کی بات ہے کہ پوری فوج کا جو کمانڈر ان چیف ہے اس پہ زیادہ حملے کا خطرہ ہوتا ہے کہ پورے کی پوری ایک جو ہے نا فوج ہی آ کے ان پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ جنگوں میں کسی بھی فوج کو شکست دینے کے لیے اہم ترین یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے ہیڈ کو، اس کے کمانڈر ان چیف کو اگر مار دو تو وہ فوج ویسے ہی بد دل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ تاریخ کبھی پڑھیں گے نا تو اس میں واقعات آپ دیکھیں گے کہ ایک فوج لڑ رہی تھی، اس کے انہوں نے ہیڈ کو، یعنی کمانڈر ان چیف کو یا بادشاہ کو یا سربراہ کو یا سپہ سالار جو بھی ان کا ہیڈ تھا اس کو مار دیا، تو ساری فوج بد دل ہوگی کہ اب تو ہمارا سربراہ سردار ہی نہیں رہا، تو اب ہم نے کیسے لڑنا ہے، تو وہ شکست کھا کے بھاگ گئے۔ تو اس وجہ سے کمانڈر ان چیف کا جو ہے محفوظ ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک صورتحال وہ ہوتی ہے کہ کمانڈر ان چیف پہ زیادہ حملہ آور ہوں گے لوگ، تو ان کی حفاظت کرنا مشکل تھا۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں کروں گا، تو اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اب سمجھ آئی؟ اچھا، ہم نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون رہے گا کہ مشرکین کو آپ پر حملہ کرنے سے باز رکھے؟ قسم اللہ کی ہم میں سے کسی شخص کی ہمت نہ پڑی مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہو گئے اور کسی کو پاس نہ پھٹکنے دیا، اور جس شخص نے آپ پر حملہ کیا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ آور ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں، یہ حضرت علی بتا رہے ہیں ساری سٹوری، اب وہ بھی یہ بھی جو اگلا واقعہ ہے یہ بھی حضرت علی بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھسیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ تو ہی ہے جو ایک اللہ بتاتا ہے، یعنی آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ بس معبود ایک ہی ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ آپ نے تو اتنے معبودوں کو صرف ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ھذا شیء عجاب۔ تو وہ جو مشرکین تھے انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے ہمارے اتنے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ آیت بھی ہے۔ اب جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حملہ کیا تو کوئی آگے نہیں بڑھا، واللہ، حضرت علی فرما رہے ہیں، واللہ کسی کو کفار کے مقابلے کی جرأت نہ ہوئی مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ وہ کفار کو مار مار کر ہٹاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہائے افسوس، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے، بھلا یہ تو بتاؤ مومن آل فرعون اچھے ہیں یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لیکن جب لوگوں نے جواب نہ دیا تو فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ واللہ ابو بکر صدیق کی ایک ساتھ ان کی 1000 ساعت سے بہتر ہے، وہ تو ایمان کو چھپاتے تھے اور حضرت ابو بکر نے ایمان کو ظاہر کیا۔ یہ مومن آل فرعون جو ہے یہ کون ہیں؟ تھوڑا سی اس میں وضاحت طلب ہے۔ یہ سورت پوری جو ہے قرآن مجید میں ایک مومن سورت ہے، یعنی سورت کا نام ہے سورہ مومن، ٹھیک ہے، اور وہ 24ویں سپارے میں ہے۔ اس میں یہ واقعہ آیا ہے کہ آل فرعون میں، یعنی فرعون کی قوم میں ایک شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے کہا تھا یہی بات جو حضرت ابو بکر صدیق نے مشرکین مکہ سے کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک میرا رب ہے، تو تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے یہ بات کہی تھی لیکن اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، جو فرعون کی قوم میں ایمان والا تھا نا، مومن تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے تو ایمان ظاہر کیا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں اس مومن سے، فرعون کی قوم کے مومن سے 1000 درجے بہتر ہے۔ آئی سمجھ؟ یہ ہے اس میں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بیان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ آیت جو ہے یہ آپ کی ہی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا شان نزول جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے نفع پہنچا ہے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ حضرت ابو بکر رو کر فرمانے لگے کہ میں اور میرا مال کیا چیز ہے، جو کچھ ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں
ویسا ہی تصرف فرماتے تھے جیسے اپنے مال میں. تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا، اس کو اپنے مصروف اپنے استعمال میں لے آنا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس طرح اپنے پیسے بندہ خرچ کرتا ہے ویسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے خرچ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے فرمایا. جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں اس روز ان کے پاس 40,000 درہم تھے. آپ نے وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دی. ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے چندہ کا تذکرہ فرما کر کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں مال صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے حضرت ابو بکر سے بڑھ کر مال صدقہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، اور اپنا نصف مال صدقہ کر دیا، یعنی چندے میں جمع کروا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ باقی نصف، یعنی گھر کا آدھا سامان میں لے آیا ہوں اور آدھا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. یعنی حضرت عمر اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ بڑے خوش ہو کہ میں نے پورا گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، میں نے بڑا کمال کیا ہے. تو آگے بیان کرتے ہیں اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر آ گئے، گھر کا سارا مال. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی بھی بات میں نہ بڑھ سکوں گا. حضرت عمر بات کر رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں ان سے نہیں جیت سکتا، نیکی میں ابو بکر سے میں نہیں جیت سکتا. میں نے اپنا بڑا پورا زور لگا کے میں نے سمجھا تھا کہ آج تو میں ان سے جیت ہی جاؤں گا، اور میں گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں لیکن یہ سارا لے آئے ہیں، تو اب میں ان کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ان سے جیت سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، یعنی جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے اس کا احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا. کسی شخص کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر صدیق کے مال سے. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت ابو بکر صدیق کے علم و فضل کا بیان. آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم اور ذکی تھے، یعنی ذہین تھے. جب کسی مسئلہ کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ اس پر جو حکم لگاتے وہ بالکل صحیح ہوتا. قرآن مجید کا علم آپ کو سب صحابیوں سے زیادہ تھا، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں امام بنایا. اپنی زندگی میں ہی جب آپ بیمار تھے ایک دفعہ تو حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ جماعت کروائیں، مسلمانوں کا امام بنیں. سنت کا علم بھی آپ کو کامل تھا، اسی لیے صحابہ کرام مسائل سنت میں آپ سے رجوع کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی کام میں کیا طریقہ کار ہے اس کو سنت کہتے ہیں، سنت رسول جس کو ہم کہتے ہیں. تو سنت کا علم بھی حضرت ابو بکر کو زیادہ تھا. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ ہمیشہ جب سے اسلام شروع ہوا تب سے حضور پاک کے ساتھ ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کے دوست تھے اور ہمیشہ ساتھ رہے، تو سب سے زیادہ ان کو ہی علم تھا. اسی لیے صحابہ کرام مسائل سنت میں آپ سے رجوع کرتے تھے. آپ کا حافظہ بھی قوی تھا، آپ نہایت ذکی الطبع تھے.
آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت ابتدائے بعثت سے وفات تک حاصل رہا۔ زمانہ خلافت میں جب کوئی معاملہ پیش آتا تو قرآن مجید میں اس مسئلہ کو تلاش فرماتے، اگر قرآن مجید میں نہ ملتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق فیصلہ کرتے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کسی بھی مفتی کو، فتویٰ دینے والے کو، فیصلہ کرنے والے کو جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہ رہا ہو، اس کو لیے یہی حکم ہے کہ پہلے قرآن مجید میں دیکھے، اگر قرآن مجید میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت میں دیکھے۔ کتاب و سنت اس لیے کہا جاتا ہے، احادیث کو دیکھے، اور پھر اگر نہ ملے تو پھر آپ کس طرح کرتے تھے؟ اگر ایسا قول و فعل کوئی نامعلوم ہوتا تو باہر نکل کر لوگوں سے دریافت فرماتے، یعنی لوگوں سے، کون سے لوگ تھے وہ؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی حدیث اس معاملے کے متعلق سنی ہے؟ اگر کوئی صحابی ایسی حدیث بیان نہ فرماتے تو آپ جلیل القدر صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کی کثرت رائے کے موافق فیصلہ صادر فرماتے۔ جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو بلا لیتے مسجد میں اور پھر پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کو کیا علم ہے؟ تو جو زیادہ لوگوں کی رائے ہوتی، جو بڑے صحابہ تھے، اس میں پھر اس کے مطابق ہی آپ فیصلہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب بھر کے بالعموم اور قریش کے بالخصوص بڑے نصاب تھے۔ نصاب کہتے ہیں نسب جاننے والے کو، کہ کون کس کا بیٹا ہے، پھر اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، لکڑ دادا کون ہے۔ اس طرح کا علم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ تھا، اور ہر بڑے بڑے قبیلوں کے ان کے نسب ان کو پتہ تھے، کون شخص کس کا، وہ کس قبیلے کا ہے، یہ سارا ان کو معلوم ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جبیر بن مطعم جو عرب کے بڑے نصابوں میں شمار ہوتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے خوشہ چین تھے۔ خوشہ چین یعنی کہ ان کی اس کے فالور تھے یا ان کے شاگرد تھے، اور ان سے وہ حاصل کرتے تھے علم، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے علم نسب کے سب سے بڑے نصاب سے سیکھا ہے، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے علم نسب جو ہے، یعنی نسب کا علم جو ہے نا، عرب کے سب سے بڑے نصاب یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا ہے۔ علم تعبیر میں بھی آپ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ خواب کی تعبیر بتانا یہ بڑا مشکل فن ہے، بڑا اہم فن ہے، اور اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ بڑے اہل علم تھے اور خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہی ہے کہ جس نے بھی خواب کی تعبیر بتانی ہو اس کو قرآن کا، حدیث کا، سنت کا علم ہو، محاورے کا علم ہو۔ تو ظاہر ان سارے علوم میں حضرت ابوبکر صدیق ماہر تھے، اس وجہ سے وہ جو ہے خواب کی تعبیر بتانے والے بھی تھے۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق سب سے بڑے معبر ہیں۔ یہ امام محمد ابن سیرین کون ہے؟ یہ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، ٹھیک ہے؟ یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بہت مشہور ہیں، بڑے اسکالر تھے، خوابوں کی تعبیر کے یہ ماہر تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضور پاک کے بعد سب سے بڑے معبر جو ہیں، معبر کہتے ہیں تعبیر بتانے والا، وہ حضرت ابوبکر ہی تھے، ان کی بھی یہی رائے۔ آپ سب سے زیادہ فصیح تقریر کرنے والے تھے، یعنی بہترین تقریر جس کو بالکل ہر لفظ صحیح ہو اور اگلے کو صحیح سمجھ آئے۔ بعض اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ فصیح ابو بکر و علی تھے۔ تمام صحابیوں میں آپ کی عقل کامل اور اصابت رائے مسلم تھی، یعنی صحابیوں میں سب سے زیادہ آپ کی عقل مضبوط تھی، سب سے زیادہ عاقل تھے، اور ان کی رائے جو ہے وہ سب سے مضبوط تھی۔ جو حضرت ابو بکر کی رائے ہوتی تھی نا کہ یہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تو وہی رائے صحیح ہوتی تھی، وہ اتنے یعنی کہ بہترین رائے اور رکھتے تھے۔ حضرت علی نے ایک دفعہ فرمایا
کہ اس امت محمدی میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو درے لگاؤں گا، یعنی اس کو ماروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی مجھے زوجیت میں دی، یعنی بیٹی سے شادی کر دی، اور مجھے مدینہ تک پہنچایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے کہ حق بات کہتے ہیں، خواہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، کتنی ہی یعنی تلخ کا مطلب جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ کتنی سخت کیوں نہ ہو، لیکن وہ بات سچی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے کہ ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پر رحم کرے، الہی جہاں کہیں علی ہو حق اس کے ساتھ رکھ۔ یعنی آپ نے دعا دی کہ یا اللہ حضرت علی جس طرف بھی حضرت علی ہوں وہی حق پہ ہوں، یعنی جس پارٹی میں جہاں پہ بھی علی ہوں وہی حق ہو، وہی یہ سچی یعنی راہ پہ رہیں اور حق پہ رہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے صدیق اکبر کو بالاجماع خلیفہ بنایا کیونکہ اس وقت دنیا کے پردے پر ان سے بہتر آدمی نہ ملا۔ دنیا میں یعنی دنیا کے پردے پر مطلب کہ دنیا جو زمین ہے اس کے اوپر ان سے بہتر آدمی نہیں تھا۔ معاویہ بن فرح کہتے ہیں کہ صحابہ کو کبھی خلافت ابو بکر میں شک نہیں ہوا اور وہ لوگ ہمیشہ ان کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، اور صحابی کبھی کسی خطا یا گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک غلط کام کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب صحابہ سب نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی اور ان کو خلیفہ مانا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پہ تھے۔ حضرت صحابہ کا اجماع جو ہے وہ بھی ایک دلیل ہے، ایک حجت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اب آگے آخری آج کا ٹاپک حضرت ابو بکر کا حسن معاشرت۔ عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ بیعت خلافت کے دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق 2 چادریں لیے ہوئے بازار کو جاتے تھے، یعنی خلیفہ بن گئے اور اس سے اگلے دن جو 2 چادریں لے کے بازار کو جا رہے تھے کہ میں بازار میں جاؤں کوئی اپنا خرید و فروخت کروں، یعنی اپنا تجارت کروں، جیسے کمائی کا ذریعہ تو تجارت ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بازار، یعنی کمائی کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا اب آپ یہ دھندے چھوڑ دیں، یعنی اب یہ کام چھوڑیں، اگر آپ یہ کام کریں گے تو مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ آپ مسلمانوں کے امیر ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں اور میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کام ابو عبیدہ کے سپرد کیجیے۔ چنانچہ دونوں صاحب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ابو بکر نے کہا کہ میرا اور میرے اہل و عیال کا نفقہ مہاجرین سے وصول کر دیا کرو۔ اب یہ اس وقت تو پہلے ابھی طے نہیں ہوا تھا کہ جو ہے نا بیت المال بنانا ہے اور اس طرح، تو پھر انہوں نے یہی طے کیا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مل کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جن کو امین امت بھی کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے ان کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اب یہ عمر تو یہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے، تو پھر میرا گزارا کیسا ہوگا؟ تو پھر جتنے بھی مہاجرین ہیں ان سے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا چندہ وصول کر کے جس طریقے سے بھی تو پھر میرا گزارا کرنے کا کوئی اس طرح سسٹم بنایا جائے۔ بعد میں پھر وہی بیت المال بن گیا تھا، یعنی اس طریقے سے چندہ جمع ہوگا اور وہ خرچ جو ہے نا کیا جائے گا، جو خلیفہ وقت ہوگا اس کا خرچہ چلانے کے لیے۔ اس میں جو ہے نا آپ نے حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ میرا اور میرے اہل و عیال کا نفقہ مہاجرین سے وصول کر دیا کرو۔ ہر چیز معمولی حیثیت کی چاہیے، گرمی اور سردیوں کے کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، جب پھٹ جایا کریں گے تو ہم واپس کر دیا کریں گے اور نئے لے لیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ہر روز آپ کے یہاں آدھی بکری کا گوشت بھیج دیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے انتقال کے وقت حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کے کام کرنے کی اجرت میں نے کچھ بھی نہیں لی، یعنی کوئی پیسہ نہیں لیا،
سوائے اس کے کہ موٹا جوتا کھا پہن لیا۔ موٹا جوتا کھا پہن لیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کپڑے دے دیے، بے شک کسی کے جھوٹے تھے، یعنی کہ اس نے اتارے ہوئے تو وہ بھی پہن لیا، اور کسی نے کھانا بھیج دیا وہ کر لیا، یا بیت المال سے اس طرح آتا تھا۔ موٹا جوتا کھا پہن لیا کا مطلب یہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا تھوڑا یا بہت کوئی مال سوائے اس حبشی غلام، اونٹنی اور پرانی چادر کے میرے پاس نہیں ہے۔ انتقال کے وقت اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو فرما رہے تھے، جب میں مر جاؤں تو ان سب کو عمر کے پاس بھیج دینا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے انتقال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد یہ اونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے تھے، اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے تھے، اور یہ چادریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں پہنچیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ میرے واسطے کیسی کچھ تکلیف اٹھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں کبھی مال و دولت جمع نہیں ہونے دیا، جو کچھ آتا مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیتے، فقراء و مساکین پر بحصہ مساوی تقسیم کر دیتے تھے، کبھی گھوڑے اور ہتھیار خرید کر فی سبیل اللہ دے دیتے، کبھی کچھ کپڑے لے کر غربا صحرا نشینوں کو بھیج دیتے۔ صحرا نشین یعنی جو صحراؤں میں رہتے ہیں اور بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں دیہات میں، صحراؤں میں، ان کو بھیج دیتے تھے۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد ماں اور چند صحابیوں کے بیت المال کا جائزہ لیا تو بالکل خالی پایا۔ محلے کی لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر آپ کے پاس آ جایا کرتیں اور آپ سے دودھ دہا کر لے جاتیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے آدمیوں میں مل جل کر اس طرح بیٹھتے کہ کوئی پہچان بھی نہ سکتا تھا کہ ان میں خلیفہ کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔